السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عیسیٰ کی وجہ سے نماز فجر یعنی فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 40 سال تک عیسیٰ کی وجہ سے نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عیسیٰ کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں ختم قرآن مجید۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک رات بھر میں ایک ختم قرآن پاک کر لیتے رہے، یعنی ایک رات میں ایک ختم قرآن پاک کر لیتے رہے، اور آپ ہر روز 1000 رکعت نفل نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ کی بیان مبارک کی برکتیں حضرت بجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اقدس سرہ النورانی سے سنا کہ آپ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید العالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تم کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک عجمی مرد ہوں بغداد میں، صحائی کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا، اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنی رب کی طرف امیدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت کی۔ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ اے میرے والد، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں تم اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے یہ اشعار پڑھا، فکر کا غوطہ جن دل کے سمندر میں، معارف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کو سینے کے کنارہ کی طرف نکال لاتا ہے، سکی زبان کی ترجمان کا تعزیر بول دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے، جو اطاعت عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ آپ کا پہلا بیان مبارک حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم 512 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو
وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ استقامت سے 40 سال تک بیان فرمایا۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندار سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 512 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال تک مخلوق کو ہدایت و نصیحت فرمائی۔ آپ کے بیان مبارک کی تاثیر حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ آپ کی آواز مبارک کی کرامت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرعی اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ سرکائی اجتماع پر آپ کی ہیبت آپ کی سرکائی اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کسف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کی جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ ان سے فرماتے تھے کہ چپ رہو، سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کی علاوہ کچھ بھی نہ سنائی دیتا۔ انبیاء اور اولیاء آپ کی بیان میں تشریف آوری شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء اکرام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاں کمرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری کی ضرورت ہے۔ انسان تو انسان، جنات بھی آپ کا بیان سنتے ہیں۔ شیخ ابو زکریا یحیی بن ابی نصر سحر عیدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہو تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا تم بھی اس مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 500 یہودی اور عیسائیوں نے قبول اسلام۔ حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو یعنی چور، فساق و فجار، فسادی اور ہدیتی لوگوں نے توبہ کی۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز آگے کل کے ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے برگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں فلسطین غزہ مسلمان بھائیوں بہنوں اور بچوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے اور ان کو غیبی مدد دے، اور جو شہید ہو چکے ہیں یا مارے جا چکے ہیں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिल नबी आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तमामी हजरात से गुजारिश है कि फ़िलिस्तीन गाजा मुसलमान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादराने मिल्लत इस्लाम, जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ वीडियो डाली जाती है जो कुरान व हदीस के रोशनी पर होता है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इसमें जो खामियां गलतियां हो तो आप इस्लाह करने की कोशिश करें कमेंट में या इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी अब्दुल गनी कादरी रज़वी है, इसलिए कि हम लोग भी अशरफुल मखलूक़ात है, हमारा ज़ुबान भी फिसल सकता है। और जो हजरात हमारे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें जो भी सवाल हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले वीडियो में जवाब दिया जाएगा।